السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، رمضان المبارک الحمدللہ پہنچ چکا ہے اور آج روزہ بھی ہم سب رکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، روزہ رکھنا یہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، میری زبان کا بھی روزہ ہو، غلط استعمال نہ ہو، میرے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس سے میں سونگ وغیرہ نہ سنوں، اور میرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو تاکہ اس کے ذریعے میں کسی پر ظلم نہ کروں، اور اس کے ذریعے میں موبائل غلط استعمال نہ کروں، اور میری پاؤں کا بھی روزہ ہو، اس کے ذریعے میں اللہ نافرمانی والے مجالس میں نہ جاؤں۔ تو اس لیے میرے دوستو، روزہ ہے تو ان سب کا ہے، صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا یہ کوئی کمال کا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی روزے کو قیمتی بناؤ اور اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ اللہ کا قرآن اگر ہمارے سینے سے لگے گا تو پھر یہ رمضان پورا رمضان شمار کیا جائے گا، اور اس رمضان میں پھر ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس رمضان میں قرآن کی وہ دوستی نصیب فرمائے جو دوستی ہماری تمام مشکلات، مسائب، پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ پاک نے یہ قرآن ہماری پریشانیوں کے حل کے لیے بھی بھیجا ہے، اور اس کو تلاوت کے لیے بھی بھیجا ہے، اور اس کو ہماری دنیا اور آخرت کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ تو اس لیے دو کام کریں، ایک اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کا بھی روزہ رکھے، اپنے دل کا بھی روزہ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سے دوستی لگاؤ۔ یاد رکھنا، جس کی رمضان میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو اس کی رمضان ادھوری تھی ہے اور رہے گی، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو سمجھو کہ قرآن جو ہے وہ رمضان المبارک کو بابرکت بنا چکا ہے، اس لیے تلاوت زیادہ کیجیے اور اپنی زندگی کو کسی اور چیز میں مصروف نہ کیجیے، بلکہ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے تاکہ ہمیں بہت زیادہ نفع ہو۔ رمضان المبارک میں ایک نیکی جو ہے اس کو اللہ پاک 700 تک لے جاتے ہیں اور 700 اس کا بدلہ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے تو 700 سے بھی اللہ پاک بڑھا دیں گے۔ اللہ کے دربار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف ہمیں کمانے کا شوق ہو اور ہمیں کمانے کا فکر ہو تو اللہ پاک ہمیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اپنے رمضان کو قیمتی بناؤ اور اپنی مصروفیات کو ترک کر دو اور قرآن سے محبت اپنا لو، قرآن کو تلاوت کے ساتھ اپنی دوستی میں لے آؤ۔ یہی موقع ہے، کل مصروفیت ہوگی، کل جوانی نہیں ہوگی، کل وقت نہیں ہوگا، کل روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں ممکن ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دے۔ سب سے بڑا نقصان وہ شخص رمضان میں کر رہا ہے جو صرف سو کر رمضان گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے روزہ رکھا، لیکن آپ نے روزہ ایسا رکھا کہ جس میں آپ نے نفع کی بجائے اپنا نقصان کیا۔ قیمتی مہینہ ہے، آپ اس کو قیمتی بناؤ، لیکن اس کو نیند میں، خواب میں نہ گزارے۔ اس کو موبائل یوز کرنے میں، ٹک ٹاک یوز کرنے میں، اور فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، مختلف ایپس ہے، ان میں نہ گزارے، کیونکہ وہ 11 مہینے آپ استعمال کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوتا تو 11 مہینے میں ہوتا، لیکن اگر آپ اپنا قیمتی مہینہ رمضان المبارک کا وہ بھی آپ موبائل استعمال کرنے میں یوز کریں گے، اس میں مصرف کریں گے، اس میں ضائع کریں گے، تو یاد رکھنا پھر آپ کے پاس صرف افسوس رہے گا۔ آپ کے پاس دوبارہ یہ مہینہ نہ آ سکتا ہے، نہ یہ دوبارہ آپ کے پاس یہ وقت کوئی لوٹا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی مستقبل کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں بہترین سوچئے اور اپنا وقت قیمتی بنائیے۔ رمضان کو ایسا رکھے کہ اس کا روح بھی حاصل ہو اور اس کا اثر بھی ہو دل پر اور آپ کے دماغ پر، آپ کی آنکھوں پر، تاکہ اس رمضان کی وجہ سے ہماری اندر حیا پیدا ہو، اس رمضان کی وجہ سے ہماری اندر ایثار اور قربانی پیدا ہو۔ یہ تب ہوگی جب ہم مکمل روزہ رکھیں گے۔ طریقہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔